بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ رات کے گھوپ اندھیرے میں ہر چیز کو سیاہ رکھا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پرندے بھی اپنی اپنی سکون گاہوں میں جا کر آرام فرما رہے تھے۔ کسی چرند پرند کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کا لاک کھولنے لگا۔ اس نے لاک کھولا تو ایک کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اندھیرے میں صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی چاروں طرف سے روشنی کی کرنیں نمودار ہو گئیں اور ہر چیز کو روشنی نے واضح کر دیا۔ وہ جو چوری چھپے اندر داخل ہو رہا تھا، اچانک سے روشنی دیکھ کر بکھلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سامنے بابا جان کو دیکھ کر اس کی روح تک فنا ہونے والی ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ چپ چاپ سا بابا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بابا کے چہرے سے غصہ اور طیش واضح ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر ان کی طرف نہ دیکھ سکا اور نظریں جھکا دیں۔ ماں جان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ بھی جانتی تھی کہ اب ذیشان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بابا جان آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ پہلے تو صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا، لیکن پھر سمجھتے ہوئے اسے یقین نہ آیا تو اسے تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ تو صرف ایک ڈانٹ کا سوچ رہا تھا۔ بابا جان کے تھپڑ سے ماں جان بھی کانپ سی گئی اور اپنے لخت جگر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جہاں تھپڑ پڑا تھا آخر ماں تھی، کتنا دیر صبر کرتی۔ جب زیادہ دیر نہ کھڑا ہوا گیا تو جلدی سے اس کی طرف اس کے بچاؤ کے لیے بڑھی، لیکن بابا جان اپنی آنکھوں کے اشارے سے انہیں اس طرح سے گھورا کہ وہ اپنی جگہ واپس جا کے کھڑی ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ بھی ان کے عطاف کا نشانہ بنیں گی۔ بابا جان نے بہت غصے سے ذیشان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو رہا تھا وہ کس قدر خود پر قابو پا رہے ہیں۔ وہ خود پر جبر کرتے ہوئے ذیشان سے مخاطب ہوئے جو گردن جھکائے کھڑا تھا۔ یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ ذیشان نے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے اسے ایک دھکار سے چپ کروا دیا اور بولے کہ مجھے تمہاری کوئی بات، کوئی بہانہ نہیں سننا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہو گے۔ جاؤ، جا کر در در کی ٹھوکریں کھاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آوارہ کیسے پھرتے ہیں۔ خود کما کر کھاؤ۔ تم جیسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا ہے۔ ایسی اولاد جو ایک شریف باپ کی برسوں کی بنائی گئی عزت جو اچھالنے میں ایک دن نہیں لگاتا، اس سے تو بے اولادی کا دکھ ہی اچھا ہے۔ وہ اس قدر غصے میں بول رہے تھے کہ ان کے نتنے پھول رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے آج وہ دکاندار فضلو نے اسپیشل مجھے آ کر کہا کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا، نشے کی عادت میں ملوث ہے۔ وہ مزید غصے سے بولتے جا رہے تھے اور یہ والی بات سن کر ذیشان کو حقیقت والا غصہ آیا کہ یہ لوگ کیوں اس کی زندگی اجیرن بنانے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی صفائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولنے لگا تو دوبارہ بابا جان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے دور چلے جاؤ۔ بابا جان اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگے تو ماں جان ہمت کر کے دوبارہ ان کی طرف بڑھیں اور بولیں کہ صرف آج معاف کر دیں، آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو بابا جان نے ایک جھٹکے سے انہیں پیچھے کیا اور بولے کہ یہ صرف تمہاری ہی نرمی کا نتیجہ ہے۔ اگر زیادہ سائیڈ لینے کی کوشش کی تو تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی یہاں سے جانا پڑے گا۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور میرا راستہ نہیں روکو۔ ذیشان چپ چاپ سے باپ کو دیکھ رہا تھا اور دل براستہ ہو رہا تھا کہ اسے واقعی اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے ماں کو بھی دور رہنے کا کہا کیونکہ وہ اپنی وجہ سے ان دونوں میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا جان بہت غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دروازے سے باہر دھکیل دیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ کافی دیر کھڑا ہو کر دروازے کی شکل دیکھتا رہا، پھر آخر ہمت کر کے اس پر دستخط دینے لگا، لیکن کسی کو ترس نہ آیا اور وہ بلند آواز میں اسے سنانے کی نیت سے بولے کہ اب وہ کسی صورت دروازہ نہیں کھولیں گے، اور ماں جان کو کہا کہ اگر انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بھی ساتھ ہی چلی جائیں، لیکن میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں جان بھی چپ چاپ ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں اور ذیشان باہر کھڑا ہوا سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ سنسان گلیوں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سوچا کہ وہاں کھڑے ہونے سے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ وہاں سے آگے کی جانب چل دیا۔ آج علی کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس کو انجوائے کرتے کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک تو وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور دوسرا ابا جان کو 9 بجے کے بعد گھر کے باہر رہنا بہت سخت ناپسند تھا۔
وہ چونکہ مسجد کے امام تھے اس لیے انہیں آوارہ اولاد زیب نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ اس کی آوارہ پن پر شدید غصے میں آتے تھے، اور آج تو انہیں غصے کی انتہا نہ رہی۔ ذیشان بھی سمجھ چکا تھا کہ کیونکہ دونوں سرے سے سو ہی نہیں تھے، وہ اس قدر لیٹ آنے پر اس لیے اتنے شدید غصے میں تھے۔ ذیشان سوچتا تھا کہ احتیاط کرے کہ کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات بن ہی جاتی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں آوارہ تھا یا اس کے دوست آوارہ تھے، وہ بس تھوڑا سا زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے کچھ ارینج کر لیتے تھے تو وہ لوگوں کی نظر میں آوارہ پن بن جاتا تھا۔ ابھی بھی اسے محلے کے آدمی کی شکایت پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی اسی کی تھی، اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ ایسے تو وہ اجازت لے کر گیا تھا، لیکن صرف 10 بجے تک کی۔ وہ اب 1 بج چکا تھا، اس لیے وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا تھا۔ وہ سوچتا ہوا سڑک سے آگے نیچے گردن جھکائے ہوئے جا رہا تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی دوست کے گھر جانا بیوقوفی تھی۔ سب دوستوں میں اس کا مذاق بن جاتا کہ وہ رات کے اس پہر گھر گھر سے نکالا گیا ہے۔ سارے دوست اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ وہ یوں ہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ چپ چاپ سوچتا ہوا خاموشی سے آگے آگے جاتا رہا۔ رات کا بہت زیادہ اندھیرا تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ وہ آگے آگے جاتا رہا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کے موبائل کی بھی بیٹری فل ہو چکی تھی اور وہ بند پڑا تھا۔ اسے یاد آ گیا اس کے دوست نے ساری پارٹی کی ویڈیو اور فولڈر اس کے موبائل میں ہی بنائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیٹری مکمل ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر طرف سنسانی نے اس کو بھی تھوڑا سا خوفزدہ کیا۔ کچھ آگے موجود جھاڑیوں کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ ہو رہا تھا۔ جھاڑیوں میں آنے والی سائیں سائیں کی آوازیں اسے تھوڑا سا خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن اب وہ واپس پلٹا بھی تو اسے معلوم تھا کہ گھر کا دروازہ نہیں کھلنا تھا، اس لیے وہ مزید آگے جانے لگا اور کوئی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں پر وہ بیٹھ جاتا۔ اس کی جیب میں صرف 500 روپیہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک دن بھی گھر سے باہر دور رہا تو 500 روپے بھی خرچ ہو جانا تھا۔ وہ یہی سوچتا وہ آگے کی طرف جانے لگا تو اسے دور ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ اس کے دل میں تھوڑی سی امید جاگی، کیونکہ بالکل سنسان راستہ تھا اور وہاں پہ روشنی کی کرن نظر آنا کسی خوشی سے کم نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا آگے کی جانب جانے لگا۔ اس کا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا کہ روشنی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا وہ ایک ڈھابا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ چلو کوئی تو راستہ نکلا، اب وہ وہاں رات گزار لے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس ڈھابے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بھی مکمل خاموشی تھی اور سائیں سائیں کی آواز نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس ڈبے پر روشنی عجیب و غریب طرح کی تھی۔ اس کا بلب یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے صدیوں پرانا ہے۔ ذیشان وہ بلب دیکھ کے تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ یہ عجیب و غریب سا بلب اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، جس کی روشنی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ اوپر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے ڈھابے کو کم ہی روشن کر رکھا تھا۔ ذیشان اس میں داخل ہونے لگا، تب ہی اس کا پاؤں کسی بھاری چیز سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے نیچے زمین پر دیکھا تو وہ کوئی اور ٹوکری تھی۔ ذیشان اتنا حیران ہوا کہ ایک ہلکی سی ٹوکری میں اتنا وزن تھا۔ اس نے ٹوکری کو سائڈ پہ کرنا چاہا، تب ہی وہ بلب جلنے لگا اور بجھنے لگا۔ اب ذیشان کی توجہ ٹوکری کی طرف سے ہٹ کر بلب کی طرف چلی گئی اور وہ دیکھنے لگا کہ بلب کو اچانک سے کیا ہو گیا کہ یہ جلنے اور بجھنے لگ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلب خود ہی ٹھیک ہو گیا تو ذیشان کو ٹوکری ذہن میں نہ رہی اور وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس ڈبے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اندر کمرے میں دستخط دینا چاہی تو اسے وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دروازے پر دستخط دی۔ کافی دیر وہ کھڑا رہا، لیکن وہاں سے بھی کوئی باہر نہ نکلا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ سے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلنا شروع کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گیا تو اگلا منظر اس کے لیے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اندر بہت سے کھانوں کی دیگیں پک رہی تھیں اور وہ ڈھابا باہر سے جس قدر چھوٹا معلوم ہو رہا تھا، اندر سے وہ کمرہ اس قدر وسیع تھا۔
یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محل کا کچن ہو۔ اب ذیشان حیران تھا کہ اتنے چھوٹے سے ڈھابے میں اتنا بڑا کمرہ باہر سے کیوں نہیں واضح ہو رہا۔ وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا تو وہ دیگیں بالکل تازہ پک رہی تھی اور ان میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس چیز کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے پکانے والا بھی کوئی موجود ہے، لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور حیرانی والی بات تھی کہ یہاں کہیں بھی بلب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں پہ روشنی موجود تھی۔ ذیشان بلب کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔ اب تو ذیشان پریشان سا ہو گیا۔ کوئی ہے کہ آوازیں دینے لگا، لیکن اس سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ پتہ نہیں ڈھابے کے مالک کہاں گئے ہیں، کیونکہ کھانوں سے تو معلوم ہو رہا تھا کہ وہیں موجود ہوں گے۔ کہیں وہ خود ہی سوچ رہا تھا اور خود ہی جواب بنائے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اسے واضح جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اسے کوئی سہارا ملا ہے تو وہ اس طرح سنسان اکیلے عجیب و غریب سی جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے۔ اس نے اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینے شروع کر دیں کہ کوئی ہے، لیکن اسے کوئی بھی جواب کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس سے اب خطرے کی بو آ رہی تھی کہ اچانک اسے باہر سے کسی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں، اسے ایک عجیب و غریب کپڑوں والا آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں کوئی بانسری ٹائپ کی چیز تھی اور وہ اسے بجا رہا تھا۔ اس نے دھیان سے غور سے دیکھا تو شاید وہ کوئی بین بجا رہا تھا۔ وہ بجاتا ہوا آگے کی جانب بجا رہا تھا۔ اب تو ذیشان کو خوف سا محسوس ہونے لگا کہ نہ جانے وہ کون آدمی تھا۔ پہلے تو ذیشان نے سوچا کہ اس کے پاس جائے اور اس سے مدد کے لیے کہے، لیکن اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر ذیشان کو آگے جانا مناسب نہ لگا اور وہ وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ شاید وہ اندر کی جانب آئے، لیکن وہ آدمی اندر کی جانب آنے کے بجائے دوبارہ سڑک کی طرف چلا گیا۔ تب ہی ذیشان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ ہوا میں بلند ہو گئی، کیونکہ وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس قدر خوبصورت تھا جو بھی اسے دیکھتا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر نیلی تھیں۔ ذیشان کو اس کی خوبصورتی پر رشک سا محسوس ہونے لگا، لیکن وہ اس سے اچانک وہاں دیکھ کر ڈر سا گیا۔ اس لڑکے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ذیشان سے مخاطب ہو کر بولا کہ میری مدد کر دو۔ ذیشان حیران ہوا، وہ تو خود مددگار کا طالب علم، یہ آدمی اسی سے مدد مانگا جا رہا ہے۔ ذیشان نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ آدمی بولا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلے جاؤ اور میری اربا کو آزاد کرا دو۔ ذیشان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اس باہر والے آدمی کی طرف جو بین بجا رہا تھا اشارہ کیا اور بولا کہ جلدی سے اس کے ڈالے میں بیٹھ جاؤ، اور وہ آدمی اب اپنا ڈالا لے کر جانے لگا تھا تو اس نے ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور موقع دیکھ کے میری اربا کو آزاد کروا لینا۔ ذیشان چونکہ رحم دل تھا اس لیے اسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے اس کے ڈالے میں پیچھے کی جانب جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ جس لڑکے نے اسے بھیجا ہے وہ خود بھی تو اپنی اربا کو بچا سکتا تھا، تو پھر اس نے اسی کو کیوں بھیجا؟ اب ذیشان کو محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو غلطی کر بیٹھا تھا۔ وہ آدمی بہت تیز ڈالا چلا رہا تھا اور چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک بہت سنسان جگہ پر اس نے جا کر ڈالا روکا۔ ذیشان کو تھوڑا خوف محسوس ہوا کہ اگر وہ پیچھے آیا اور اس نے دیکھ لیا تو کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ آدمی ڈالے سے نکل کر جانے کدھر غائب ہو گیا۔ ذیشان کافی دیر سے اس کی راہ تکتے رہ گیا، کیونکہ وہاں بہت سی جھاڑیاں تھیں اور سائیں کی آوازیں اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے ذیشان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس بات پہ حیران تھا کہ اربا کون ہے اور اسے یہاں کیوں نہیں دکھائی دے رہا، اور اس نے کیوں کہا کہ اسے بچا لے گا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے تھے، لیکن اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ آدمی گاڑی کھڑی کر کے پتہ نہیں جھاڑیوں میں کہاں چلا گیا تھا۔ ذیشان اکیلے اتنی سنسان اور خاموشی میں خوف میں محسوس کرنے لگا تھا۔ تبھی سے وہاں اپنے قریب، بہت قریب، کسی کی سائیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور خوف
اور اسے خوف محسوس ہوا کیونکہ اس سے آواز کسی سانپ کی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی اس کا پاؤں کسی ٹوکری سے ٹکرایا۔ وہ حیران ہوا کہ یہاں پر کیا چیز موجود ہے تو اچانک اس کے ذہن میں ماؤن ہونا شروع کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ آدمی بین بجا رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ قابو کر رہا تھا اور اس ٹوکری میں یقیناً سانپ ہوگا۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکے نے جو کہا تھا وہ تو اس کی اربا کو قابو کر رہا تھا، تو پھر اس کا سانپ سے کیا تعلق؟ لیکن اب سانپ کا سوچ کر ہی اس کی روح تک فنا ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ اچانک ٹوکری کو اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا، لیکن شاید ٹوکری کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس میں موجود سانپ باہر نکل چکا تھا۔ وہ اب بے حد خوف زدہ تھا کیونکہ اندھیرے میں اس کی تھوڑی تھوڑی چمک اس سے اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی ہی کوئی سانپ ہے۔ لیکن اچانک ہی اس نے سانپ کی چمک غائب ہو گئی تو اس نے سوچا کہ شاید وہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ خوف سے اس کے 14 طبق روشن ہوئے پڑے تھے، لیکن اسے تب ہی اپنے قریبی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تلاش بھی کروں تو نہیں کر سکوں گی۔ وہ آواز سن کر ذیشان اپنی جگہ سے 10 فٹ پیچھے دور ہٹا اور سوچنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تو اس نے اپنی ادھر ادھر محسوس کیا تو اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس نے کہا جلدی سے یہاں سے بھاگنا ہے، تو وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی سے باہر چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو وہ بہت عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ ذیشان کو خیال آیا کہ وہ لڑکا جس لڑکی کو بچانے کی بات کر رہا تھا شاید یہ وہی لڑکی ہے۔ تو ذیشان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کا نام اربا ہے؟ تو اس لڑکی نے سر ہلا دیا اور بولی کہ میں آپ کا شکریہ کسی طور پر ادا نہیں کر سکتی کیونکہ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے جس قدر میری جان بچائی اور مجھے آزاد کروایا، میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں۔ تو ذیشان حیران ہو کر، پہلے تو وہ لڑکی اس گاڑی میں موجود نہیں تھی لیکن اچانک وہاں کیسے نمودار ہو گئی؟ تو ذیشان اس سے پوچھنے لگا کہ آپ پہلے وہاں موجود نہیں تھیں تو اب کیسے وہاں آ گئی؟ تو وہ بولی کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، اس کہانی کو سنانے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دیکھو اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو وہ ہمیں مار دے گا یا ہمیں پھر قید کر لے گا، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قید کر لے گا، تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوا، تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی جانب بھاگنے لگی تو ذیشان بھی آگے کی جانب بھاگنے لگا۔ اس کی اسپیڈ بہت تیز تھی، ذیشان اس کے ساتھ مقابلہ کرتا بھی تو اسے 2 فٹ بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف تیز چلایا کہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ ذیشان راستے میں سانس لینے کو رکا تو اس لڑکی نے سختی سے منع کیا کہ اگر 1 منٹ بھی سانس لیا تو جان سے جاؤ گے اور ساری سانس یہیں ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمت کرو اور میرے ساتھ چلو۔ ذیشان حیران تھا کہ کیسی لڑکی ہے جس کو بھاگنے سے ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہو رہی اور میں مرد ہو کے بھی تھک رہا ہوں اور وہ عورت ہو کے بھی اتنی تیز چل رہی ہے۔ اور میں مرد ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن پھر اس نے اس کو دیکھتے ہوئے ہمت کی اور اس کے ساتھ مزید تیز بھاگنے لگا۔ چونکہ وہ ابھی ڈھابے سے بہت دور نہیں گئے تھے، 10 منٹ کا راستہ تھا، اس لیے وہ پیدل چلتے ہوئے 20 منٹ میں ڈھابے تک جا پہنچے۔ وہ ڈھابا اب بھی بہت زیادہ تاریکی میں گرا ہوا تھا۔ ذیشان تو اپنے ساتھ ہونے والی صورتحال سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے ڈھابے پر جا کے سانس بھی نہ لیا اور ادھر ادھر نظر تلاش کرنے لگی تو وہ خوبصورت سا لڑکا نمودار ہوا۔ ذیشان نے روشنی میں دیکھا تو وہ لڑکی اس لڑکے کی طرح بے حد خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں بھی اس لڑکی کی طرح بالکل نیلی تھیں۔ ذیشان کو لگا شاید وہ دونوں بہن بھائی ہیں، تو ذیشان ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا جا کے اس کے گلے سے لپٹ گئی اور اس لڑکی نے بہت شدت سے اسے گلے سے لگایا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں صدیوں بعد ملے ہوں۔ ذیشان کو اپنا آپ وہاں کھڑا ہونا تھوڑا اچھا نہ لگا۔ اس نے اس لڑکے کو اب ذیشان کی طرف توجہ دی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا میں تمہارا شکریہ ساری زندگی نہیں ادا کر سکوں گا۔ تو وہ لڑکی بولی ہاں
پریت، اس کا شکریہ واقعی ہی ساری زندگی نہیں ادا ہو سکے گا۔ آج وہ آدمی آج مجھے لے جاتا تو ہم دوبارہ کبھی نہ ملتے اور شاید میں زندہ بھی نہ رہتی۔ تو لڑکے نے تڑپ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا کہ ایسا کیوں سوچ رکھا ہے تم نے؟ میں تمہیں ضرور بچانے کے لیے آتا، کسی نہ کسی طریقے سے ہی، چاہے وہ مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ تو وہ لڑکی دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذیشان حیران ہوا اور پوچھنے لگے باقی سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے اس گاڑی میں دیکھا تھا تو یہ لڑکی موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ تو اس بات نے مجھے تجویز میں ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکا مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا تم نے ہماری جان بچائی ہے، تو اب تمہیں سب کچھ ساری حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس لڑکے نے ذیشان کو اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہا تو وہ لڑکا اور لڑکی اسے لے کر اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ ذیشان نے دیکھا کہ دیگیں ابھی بھی ویسے ہی پک رہی تھیں، ان میں کھانا بھی ویسے ہی پک رہا تھا۔ ذیشان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا یہ کھانا کس کا ہے اور خود ہی کیسے پک رہا ہے؟ تو وہ دوبارہ سے مسکرا گئے اور بولے کہ کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان حیران ہوا اور بولا کہ میں دنیا میں ہی ہوں، یا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ بولے کہ نہیں، تم انسانوں کی دنیا میں ہو، کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان مزید حیران ہوا اور بولا کہ تم لوگ بھی تو انسان ہو، تم لوگ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولے کہ چلو تمہیں میں اپنی دنیا میں لے کے چلتے ہیں، پھر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان ڈر رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، کیسے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ تو ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسے اس لڑکی کی آواز سنائی دی کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اگلا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل سا گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ وہ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس کی آنکھیں چنیا سی جاتی۔ وہ حیران ہوتا اس محل کو دیکھنے لگا اور اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ لڑکا اور لڑکی عجیب و غریب لباس میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ وہ والا لباس نہیں تھا جو انہوں نے اس ڈھابے میں پہن رکھا تھا۔ ان کا لباس ڈبوں سے والا تھا جو سانپ سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، ایک آنکھ بند کرنے سے وہ وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس کی حیرانی کو دور کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر کی جانب بڑھے ذیشان کی نظر ایک کھڑکی پہ پڑی۔ وہاں پر موجود ایک بہت بڑا سانپ جو ذیشان 2 قدم پیچھے ہٹا اور ڈر کے مارے اس کا سانپ کی طرف سے اشارہ کرنے لگا تو دونوں مسکرا گئے اور بولے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں ہر جگہ یہی نظر آئیں گے۔ تو ذیشان بہت پریشان ہوا اور بولا کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں کہیں نہیں جانا، مجھے کوئی تجسس نہیں تم لوگ کی حقیقت جاننے کا، برائے مہربانی مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ بولے کہ نہیں، ابھی تم ہمارے مہمان ہو، تم نے ہماری مدد کی ہے تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ تمہاری مہمان نوازی کرنا۔ اب ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے اور پھر یہی تم یہاں سے جا سکو گے۔ ذیشان بہت پریشان ہوا، اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو وہ اسے مکمل تسلی دینے لگے، لیکن اس سے کسی صورت بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا کہ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں، مجھے کچھ نہیں جاننا، مجھے کوئی حقیقت نہیں جاننی ہے۔ تو وہ دونوں اسے اندر کی جانب لے گئے۔ اندر کی جانب کچھ ان کی شکل جیسے ہی بہت خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں پھر رہے تھے اور کچھ سانپ نظر آ رہے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر ذیشان خود کا خون خشک ہونے رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کیسے یہ لوگ سانپوں میں جی رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال ڈگمگا رہے تھے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اور یہاں پہنچ گیا اور یہ سانپ اسے کچھ سمجھ جا نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب تو اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اسے لے کر وہ محل کے اندر چلے گئے۔ محل کی زمین شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ ذیشان جیسے ہی اس پر چل رہا تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس محل کی دیواروں پر ہیرے کے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر چمک رہے تھے کہ ذیشان کا دل رشک سے بھر گیا اور وہ واقعی سوچنے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ اور اسے لے کر ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ وہاں صوفہ بھی سانپ جیسا تھا۔ وہ ڈر سا گیا کہ کیا یہ ہر جگہ سانپ ہی سانپ ہے۔ اس کی آدھی چیزیں سانپوں جیسی بنی ہوئی تھی۔ ذیشان کو خوف محسوس ہونے لگا۔
کہ حقیقت والے سانپ تو موجود ہیں، یہاں کی چیزیں تو سانپوں جیسی ہیں، سانپوں کی شکل کی ہیں، سانپوں کے رنگوں کی ہیں، سانپوں کے حلیے کی ہیں۔ ذیشان پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی سانپوں کی دنیا میں آ گیا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی سانپوں کی دنیا میں ہے۔ وہ تو ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا تو ہر جگہ سانپ ہی سانپ دیکھ کر اب تو اس کے خوف بھی کم محسوس ہونے لگا، کیونکہ کوئی بھی سانپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سے لے کے ایک صوفے پہ بیٹھ گئے، صوفہ بھی سانپ کی شکل کا تھا۔ ذیشان ڈرتے ڈرتے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسے ایک بہت پیارے سے پیالے میں جو سانپوں کے ڈبوں ٹائپ بنا ہوا تھا، اس میں ایک مشروب پیش کیا تو اسے ذیشان ڈر کے مارے دیکھنے لگ گیا۔ تو وہ لڑکا مسکرا کر بولا، اس میں کچھ بھی نہیں ملایا گیا ہے، تم اس کو بے فکر ہو کر پیو۔ ہم نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ کوئی بھی تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ جب بھی تم یہاں سے جاؤ گے تو بہت خوش ہو کے جاؤ گے اور دوبارہ یہاں آنے کی تمنا کرو گے۔ تو جیسے ذیشان دل میں سوچنے لگا کہ ایک دفعہ وہ یہاں سے نکل جائے تو دوبارہ آنے کا سوچے گا بھی نہیں، تو وہ آدمی مسکرا کے بولا کہ ایسا نہ سوچو کہ تم سوچو گے بھی نہیں، بلکہ تم خود چل کر آؤ گے، یہ میرا وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ تو ذیشان حیران ہوا، اس نے تو وہ بات زبان پہ لائی ہی نہیں، تو اس لڑکے کو کیسے معلوم ہو گئی؟ وہ خوف سے اب اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگا تو دوبارہ اس لڑکے نے تسلی دی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اربا اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگ کر بولی، پریت نہ تنگ کرو، وہ انسان ہے، ڈر جائے گا۔ تو وہ ہنسنے لگ گیا اور بولا کہ میں کب تنگ کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ویسے ہی اس بات پر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے جواب میں دیا، اب وہ دل میں سوچے گا، زبان پر نہیں لائے گا تو وہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن ذیشان حیران تھا کہ وہ اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسے تو وہ بات تو دل میں سوچی تھی اور اسے معلوم ہو چکی تھی۔ ذیشان سوچنے لگا کہ شاید وہ کوئی جادوگر ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، لیکن وہ تو ہے انسان ہی نہیں تھے، یا کوئی جانور اسے کچھ کیسے سمجھا رہا تھا، وہ کیا کرے اور وہ لوگ کون ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس لڑکے نے تالی بجائی تو وہاں ٹیبل پر خود بخود گرم کھانا سج گیا۔ ذیشان کا اب تو بدن لہو میں ڈوبنے والا ہو گیا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مدھم سے مسکرا رہے تھے۔ ذیشان کو اب خود پہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کس قدر پاگل لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ نہ جانے کہاں گیا ہے اور وہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی مذاق نہیں بنائے گا۔ اب تو ذیشان اور حیران ہو گیا کہ لیکن وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ مشکل میں اس کے منہ سے لگایا گیا۔ جیسے ہی اس نے منہ سے لگایا، اسے معلوم ہوا کہ اس نے زندگی میں اس سے لذیذ کوئی مشروب پہلے کبھی نہیں پیا۔ وہ نہ جانے کون سے مشروب تھا۔ وہ اب کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے اسے کھانا ڈال کر دینا شروع کر دیا تو وہ بھی چپ چاپ سا ہو گیا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس سے رہا نہ گیا اور وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کھانا تو کھائے۔ اور کھانا کھا کر اسے محسوس ہوا کہ اس نے زندگی میں اس سے لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا تو وہ لوگ اسے محل میں گھمانے کے لیے لے گئے اور بولے کہ ذیشان، ایک دفعہ تم یہاں سے چلے گئے تو تم یہاں آنے کی تمنا ضرور کرو گے، لیکن اگر تم جب بھی ایسا کھانا کھانا چاہو اور ہم سے ملنا چاہو تو تم اس سے مخصوص ڈھابے پر آ جانا۔ ذیشان بولا کہ مجھے کچھ بتاؤ گے ابھی کہ تم لوگ ہو کون اور کیسی باتیں کر رہے ہو اور یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ اب تمہیں حقیقت بتا دیتے ہیں، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم لوگ ناگ اور ناگن ہیں۔ ذیشان ان کی بات سن کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور بولا کہ تم لوگ سانپ ہو؟ اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی، لیکن سانپ انسان کی شکل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ دونوں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے، ہم لوگ سانپ نہیں، ناگ اور ناگن ہیں۔ ناگ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، بلکہ ناگ جو کوئی بھی شکل ہو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ انسانوں کی دنیا میں ہمارا ڈبہ ہے، ہم ضرورت مندوں اور غریبوں کو وہاں سے کھانا کھلاتے ہیں، وہ انسانی شکلوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہ جو آدمی تم نے دیکھا تھا وہ ایک بہت ہی چلاک عامل تھا، وہ ہماری ساری طاقتوں پر قابو پا کر ہمیں اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم ہر دفعہ اسے اپنے ہی نقصان پہنچا دیتے تھے۔ اور آج ہم لوگ یوں ہی ادھر ادھر پھر رہے تھے تو اربا کو جنگل کی طرف جانے کا شوق چڑھ گیا، اس کے لیے وہ جنگل کی طرف چلی گئی۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور جنگل میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں گئی، اسے معلوم نہیں تھا وہ عمل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اس عامل نے اربا کی ساری طاقتوں پر قابو پا لیا
اب وہ کہیں بھی جانے کے قابل نہ رہی تو مجھے خطرہ محسوس ہوا، تو میں بھی اربا کو ڈھونڈنے جنگل کی طرف چلا گیا۔ لیکن میں جیسے ہی جنگل میں پہنچا تو اربا مکمل طور پر اس کے قابو میں جا چکی تھی، لیکن وہ عامل میری موجودگی کو بھی وہاں محسوس کر چکا تھا۔ اس نے اب وہ اپنا وار میری طرف کرنا شروع کر دیا، لیکن اگر وہ میری بھی طاقتیں ختم کر دیتا تو ہم دونوں ناگ اور ناگن کی طاقتیں کھو بیٹھتے۔ لیکن اربا کے بغیر کچھ یہ سب مجھے تھوڑا پریشان کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا تو وہ اپنی قید میں لے جاتا، لیکن اگر میں وہاں رہتا تو ہم دونوں کو نقصان پہنچاتا اور دونوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی۔ اگر ہم دونوں کی طاقتیں ہی ختم ہو جاتی تو ہم کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے میں جنگل سے بھاگتا ہوا آیا تو مجھے وہاں پر تم ملے۔ اربا بھی اس کی بہن کی آواز پر قابو ہوتے ہوئے ڈھابے کی طرف آنے لگی، لیکن وہ عامل کسی طور پر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر قابو کر کے جانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈھابے پر تم دکھائی دیے تو میں نے تم سے درخواست کی کہ میری پریانکا کو بچا لو۔ وہ عامل اسے ایک ٹوکری میں بند کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، کیونکہ اربا تبھی انسانی شکل میں نہیں تھی، وہ سانپ کی شکل میں تھی۔ چونکہ اربا کے پاس تمام طاقتیں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس ٹوکری میں قید کر کے لے گیا۔ تو وہاں وہ عامل جھاڑیوں میں اپنا عمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسے تمہاری موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا اور ٹوکری کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اربا ٹوکری سے آزاد ہو گئی، لیکن صرف تمہاری وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا، کیونکہ اگر میں اربا کو بچانے کے لیے اس گاڑی میں جاتا تو وہ عامل مجھ پر حملہ کر سکتا تھا اور اربا کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ہماری کہانی ہے، جسے سن کر اب یقیناً تم ہم سے خوفزدہ نہیں ہوگے۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا وہ صرف خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ بولے کہ یہ ہماری دنیا ہے اور یہاں پر موجود سب ناگ اور ناگن ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم ہمارے مہمان ہو اور وہ بہت عزیز مہمان ہو، کیونکہ تم نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ذیشان حیرت زدہ صرف اس کے منہ دیکھنے لگا۔ تو ان کی آنکھیں دیکھ کر ذیشان کو معلوم ہوا کہ وہ آنکھیں ہی کسی انسان کی نہیں تھیں، بلکہ وہ کسی سانپ کی ہی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ذیشان حیران ہوا کہ اس سے پہلے کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ اب بھی تمہارا کوئی سوال ہے تو ہمیں بتاؤ۔ ذیشان جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم لوگ ناگ اور ناگن ہو تو انسان بن جاتے ہو، تو کیا میں انسان سے ناگ بن سکتا ہوں تاکہ میں بھی لوگوں کی مدد کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کر سکوں اور میرے بابا مجھ سے خوش ہو سکیں؟ تو وہ دونوں مسکرانے لگے اور بولے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن تمہیں سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی اور ہماری اس دنیا میں قیام کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے ایسا ناممکن سا ہے۔ تو ذیشان بولا کہ کتنے سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی؟ تو بولے کہ 12-15 سالوں کی ریاضت ہوگی۔ تو ذیشان پوچھنے لگا کہ اس ریاضت کے درمیان کیا وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا؟ تو وہ بولے کہ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں جا سکے گا۔ تو ذیشان بولا کہ نہ جانے میرے باپ ماں کی عمر کتنی ہے، اب وہ مجھ میں اس عمر میں ریاضت میں لگا دوں تو میں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاؤں گا، لیکن جب تک میں انہیں خوش کرنا چاہوں تب تک چاہے وہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ تو ان دونوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر جگہ تمہاری مدد میں تمہارا ساتھ دیں گے، اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو اور سمجھو کہ تمہارے مسائل کا حل نکل گیا۔ ایک ہم اپنا ناگ تمہارے گھر چھوڑ دیں گے جو ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گا اور تمہاری مدد کرے گا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں ہوگا۔ تو ذیشان بہت خوش ہوا اور بولا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب میں اپنے ماں باپ کو خوش کر سکوں گا، لیکن میں اب اپنی دنیا میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جا سکتے ہو، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر بعد اس سے آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا اور حیرانی والی بات تھی کہ ابھی بھی رات ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے تو پھر بھی رات ہی ہے۔ تو انہوں نے ذیشان کو الوداع کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ذیشان کو ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو چکا ہے۔
ذیشان نے دروازے پہ دستخط دی تو خلاف توقع اس دفعہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے سی ماں جان کھڑی تھیں، اسے دیکھ کر گلے سے لگا لیا اور بولی، تو نہ جانے اتنی سردی میں میرا بچہ کب سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو انہیں بہت تسلی دیتا ہوا بولا کہ مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہوئی، میں بہت خود پر شرمندہ تھا کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہے تو بابا جان آپ پر بہت غصہ ہوں گے، اس لیے آپ ان کی اجازت کے بغیر دروازہ نہ کھولتے۔ تو وہ اس کا منہ چومتے ہوئے بولی کہ میں تمہارے بابا جان کی اجازت سے ہی دروازہ کھولنے آئی ہوں، آخر وہ بھی باپ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دے دی دروازہ کھولنے کی اور میں دروازہ کھولنے آ گئی۔ ذیشان ان سے مل کر اپنے بابا جان کے کمرے میں گیا۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس اس دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن اس کی باتیں سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور بولے کہ میرا کوئی بھی مفاد نہیں ہے، لیکن میری برسوں کی بنائی گئی عزت کا سوال ہے اور تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ تم ایسی حرکتیں نہ کرو تو میں تمہیں پر اس قدر غصہ نہ ہوں۔ جب میں نے تمہیں صرف 2 گھنٹے کی اجازت دی تھی تو تمہاری کیا بات تھی کہ تم 1 بجے تک گھر سے باہر رہتے اور گھر میں کوئی اطلاع بھی نہیں دینا پسند کیا؟ جب تم باپ بنو گے تو سمجھ پاؤ گے کہ ایک ماں باپ کی پریشانی کیا ہوتی ہے۔ تم تو صرف ماں باپ کو ستانے پر ہی زور رکھتے ہو، لیکن باپ بن کر تمہیں اولاد کا دکھ محسوس ہوگا۔ ذیشان شرمندہ سا ہو کر دوبارہ معافی مانگنے لگا اور ان کو گلے سے لگا لیا، تو اس کے باپ نے بھی بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹا میں صلح ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ذیشان کا کام کی تلاش کرنے لگا اور بہت جلد اسے کام بھی مل گیا۔ اس طرح اس کے حالات بہتر ہونے لگے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سے باخبر نہیں تھا کہ ذیشان کو کس طرح اس کی جاب ملی اور کس طرح سے اس کے حالات میں تبدیلی آئی اور کس طرح سے اس کے دن پلٹنے لگے۔ ذیشان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگا، لیکن وہ ہر دوسرے دن ضرور اس ڈھابے پر جاتا اور وہاں سے کھانا بھی کھا کر آتا اور ان ناموں سے بھی جو ملتا جو ہر دفعہ اسے اتنا پروٹوکول دیتے تھے کہ ذیشان کو اپنی قسمت پر رشک سا محسوس ہونے لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔